8 ہجری کے فتح مکہ سے آج 1446 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، تقریباً 1438 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک اسلام آگے ہی بڑھتا چلا گیا. تو یہ مثال بتاتی ہے، یہ واقعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، فتح مکے کے معافی کے بعد کیا ہوا تھا؟ چلیے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے سنتے ہیں. دیکھیے، نارملی کیا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس ہوتا ہی کچھ نہیں ہے تو بڑا عاجز سا بندہ ہوتا ہے. اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے، پاور ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، آج اپنا کر و فر جاہو جلال دکھا سکتے ہیں. اور اس دن نبی پاک کا اس طرح مکہ پاک میں داخل ہونا کہ سر اقدس جو ہے وہ عاجزی سے جھکا ہوا ہے، تو عاجزی کا شاہکار واقعہ ہے. پھر اسی طرح معافی اور درگزر، میں سمجھتا ہوں رہتی دنیا میں اس سے بڑی مثال کہ جو جو مظالم انہوں نے ڈھائے تھے خود نبی پاک کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، پیارے آقا کی اولاد کے ساتھ، اور پھر یہ جو مائیگریشن ہوئی تھی مکے سے مدینے، یہ وہ نارمل مائیگریشن نہیں تھی کہ چلے سامان سمیٹیں، مال بھی لے جاتے ہیں، سب چیزیں لے جاتے ہیں. لوگ جاتے ہیں پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک شفٹ ہو جاتے ہیں. ایک نارمل مائیگریشن ہے کہ چلے یہاں کا پیسہ وہاں بیچ دیا، سامان بیچ دیا، گھر بیچ دیا. یہ تو ایمٹی ہینڈڈ مائیگریشن تھی. گھر چھوڑ کر گئے تھے، پراپرٹی چھوڑ کے گئے تھے، بزنس چھوڑ کے گئے تھے، اور اب واپس آئے تو وہ لوگ پراپرٹی پر قابض ہو چکے ہیں. تو معافی اور درگزر کی شاندار مثال، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت کا جو نظارہ دیکھنے کو ملا، اس کی بھی مثال نہیں ملتی. میں ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہمارے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ گروتھ آف اسلام کیسے ہوئی، اور ڈرامیٹیکلی شاندار انداز میں گروتھ آف اسلام، گروتھ آف یوں سمجھے کہ جو مسلمان ہونے کی جو ریشیو ہے وہ فتح مکہ کے بعد کیسے تبدیل ہوا. آپ ذرا غور کیجئے، نبی پاک نے 53 سال مکہ پاک میں گزارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو اب 53 سال کے بعد نبی پاک نے مکہ پاک سے مدینہ شریف جو ہے وہ مائیگریٹ کیا، وہ ہجرت فرمائی. علماء کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں 80 85 یا 90 لوگ تھے تقریباً جو مکے سے مدینے گئے. یعنی آپ غور کیجئے 13 سال میں مسلمان ہونے والوں کی ایوریج تعداد 80 90 ہے جو مکے میں ہوئے، کچھ مدینہ پاک میں مسلمان ہو گئے تھے. 2 ہجری میں یعنی اب 15 سال ہو گئے، 13 + 2 15 ہجری میں بدر کا مارکہ ہوتا ہے، تعداد ہے 313. 15 سال کی نبی پاک کی کاوش کوشش اور مسلمانوں کی تعداد 313، تھوڑا موٹا حساب کر لے تو 500-600 بن جاتے ہیں اگر خواتین کو ملا لیں. اب 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، اب وہاں 700 مجاہدین موجود ہیں. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے، وہاں 1400 مسلمان موجود ہیں. آپ گریجولی گروتھ دیکھیے گا ناظرین، 6 اور 13 مکی زندگی کے 13 اور 6 مدنی زندگی کے 19 سالوں میں جو مسلمانوں کی تعداد یا صحابہ کرام کی تعداد ہے وہ 1400 بتائی جاتی ہے صلح حدیبیہ میں. ہم یہ کہہ لیتے ہیں جناب اتنی ہی خواتین مدینے میں ہوں گی، تو آل ٹوگیدر پوری دنیا میں 3000 مسلمان تھے. 6 ہجری کے بعد 8 ہجری کو 2 سال کے بعد اب فتح مکہ کے لیے نبی پاک تشریف لا رہے ہیں. جو پچھلی 19 سالہ سٹرگل ہے اس کے بعد 2 سال کے اندر یہ 1400 سے لشکر 10,000 کا پہنچ رہا ہے. لیکن اب سنیے جو اصل جو چینج ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک گولڈن چینج کیسے آیا ہسٹری آف اسلام میں، کہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معافی عطا فرمائی، ود ان 2 ایئرز 8 ہجری کو فتح مکہ ہے، اور 10 ہجری کو نبی پاک جب حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، وہ جو پچھلے 21 سالوں کی سٹرگل ہے اس کے بعد سبحان اللہ اب آپ آئیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں. اب یہ اسٹریٹجیکلی دیکھیے کہ وہ معافی دے کر، وہ درگزر کر کے میرے آقا نے قبیلے کے قبیلے مسلمان کر دیے، قوم کے سردار مسلمان ہوئے، پیچھے لائن لگ گئی. اور ود ان 2 ایئرز جو پچھلے یوں سمجھیے کہ 13 سال اور 8 21 سالوں میں جو مسلمان ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر تھا، اب 1,24,000 تک تعداد پہنچی ہے. اور فرام دیٹ ڈے مورخین لکھتے ہیں کہ اسلام نے ٹیک آف کیا. فتح مکہ کے بعد جو اسلام کو ٹیک آف ملا ہے، اور وہ جو بشارت پہلے عطا فرما دی گئی تھی، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، فرام دیٹ ڈے آج تک اسلام کی یہ کیفیت ہے. پھر اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا. آج اللہ کی رحمت سے 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان بتایا جاتا ہے پوری دنیا میں ہیں، اور آج بھی کہنے والے بتاتے ہیں، جو اینالائز کرنے والے بتاتے ہیں، the most growing religion on earth، اس کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے. وہ اسلام جس کے خلاف اسلاموفوبیا کی سازشیں ہیں، وہ اسلام جس کے بارے میں ہر روز کوئی نئی بات پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام جناب وہ شدت پسندی کا درس دیتا ہے، اسلام is the problem on the earth. مگر کمال دیکھیں، جتنا اسلام کو دبایا جاتا ہے، جتنا اسلام کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے. ایک بڑا واقعہ ہوا تھا امریکہ کے اندر، اس واقعے کے بعد بتایا جاتا ہے آج سے چند سالوں پہلے اسلام نے سب سے زیادہ گروتھ امریکہ میں کی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی ویسٹرن ورلڈ میں کہ لوگوں نے سرچ کرنا شروع کیا کہ اسلام کے بارے میں اتنی نیگیٹیوٹی کیوں پھیلائی جا رہی ہے، ان کے قرآن میں ایسا کیا ہے. تنقیدی نظر سے قرآن پڑھنا شروع کیا، تنقیدی نظر سے اسلام ریسرچ کرنا شروع کیا، اور ان کی آنکھیں کھلتی چلی گئیں کہ یہی وہ حق مذہب ہے جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا. تو آپ
اسٹارٹ کیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 8 ہجری کے فتح مکہ سے آج 1446 ہجری میں ہم بیٹھے ہیں، تقریباً 1438 سال پہلے جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک اسلام آگے ہی بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ مثال بتاتی ہے، یہ واقعہ بتاتا ہے کہ آپ بعض اوقات لڑائی سے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتے جو معافی سے اچیو کر سکتے ہیں، جو حکمت عملی سے اچیو کر سکتے ہیں، جو درگزر سے اچیو کر سکتے ہیں۔ یقیناً کچھ موقعوں پر لڑائی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ ایسا موقع تھا کہ اس معافی نے وہ کام کر دکھایا کہ آج رہتی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو آپ نے سنا، اس سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔